کیا کیفیت تھی ان کی۔ اچھا، حضور تشریف لائے تو حضور کا آنا معمولی نوعیت کا تو تھا ہی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا بچہ تھا جب حضور مدینے میں آئے، تو کہتے ہیں اس دن سے روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں بھی چمکنے لگی، روشنی پھیل گئی، اجالے آ گئے۔ اب حضور کا آنا اس شان و شوکت سے ہوا تو پورا مدینہ امڈ آیا حضور کی زیارت کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں سیاسی تغلب یہود کا تھا، مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے، معیشت پہ قبضہ بھی انہی کا تھا، منڈیوں پہ قابض وہی تھے۔ اب جب اسلام کی طرف لوگ راغب ہونے لگے اور حضور کی غلامی کا دم بھرنے لگے اور جو بھی حضور کو دیکھتا حضور کا ہی ہو جاتا، تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، تو یہ تو ہمارا سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے باہمی میٹنگ کی کہ ان کا راستہ روکا جائے۔ طے یہ ہوا کہ ان سے پہلے مناظرہ کریں، مناظرے میں ہم شکست کھا گئے تو غلالہ عمل سوچیں گے، تو پہلے مناظرہ تو کریں۔ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بہت خوبرو بھی تھے، بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے تھے، علمی خاندان سے تعلق تھا۔ پورا فعال ان کے نام نکلا کہ تم جا کے مناظرہ کرو گے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ باقاعدہ انہوں نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا کہ یہ سوال پوچھوں گا، اس کا یہ جواب آیا تو اس پر یہ اعتراض کروں گا، اس کا یہ جواب آیا تو اس پر یہ بات کروں گا۔ پورا ایک مناظرہ ترتیب دے کے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کے سر پہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں چلے، اور جو یہود کے علماء تھے وہ سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے۔ ابو داؤد شریف باب فضل و صدقہ میں ساری تفصیل موجود ہے، اٹھا کے دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ یہ مناظرہ کرنے جا رہے تھے لیکن تقدیر کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ جو ہی حضور کی مجلس میں پہنچے تو ہجوم عاشقاں تھا، تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کا حکم ہے تو یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور صلہ رحمی کے بارے گفتگو کرتے رہے۔ عنوان تھا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم ان سے جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ اس نے سلوک کی تلقین کی، ترغیب دی۔ یہ بیٹھ کے سنتے رہے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچنے لگی تو فرمایا عبداللہ ابن سلام آگے آ جاؤ، کدھر آئے ہو؟ تو یہ مناظرہ کرنے آئے تھے۔ کہتے حضور نے مجھے آگے بلا لیا اور وہ جو گٹھڑی باندھ کے لایا تھا سوالوں کی، اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگیں۔ ابھی کوئی سوال بھی نہیں کیا کہ گرہیں کھل گئیں اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی بولتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال بولے کہ یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے برا و سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کہا کہ پوچھا آؤ کدھر آئے ہو؟ تو میں نے بے ساختہ کہا حضور غلام بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ کہا میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ تو حضور نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ اب وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے مسلوں پہ کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، تو جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ ہاتھ نیچے کر لو، وہ تو غلام بن گیا، تو وہ بیچارے بڑے پیچ و تاب کھانے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ خیر انہیں بڑا غصہ آیا، عبداللہ ابن سلام کے پاس گئے۔ تو نے رسوا کر دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو نے سوال کیے ہوتے، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ ہم سمجھتے ایک عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان لیا، لیکن سنا ہے تم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور انہوں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا، تم نے ایسے ہی کیسے مان لیا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو عبداللہ ابن سلام بولے یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ جب میں نے اس پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا،
عرفتُ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کہا جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہہ لیا کہ یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب عبداللہ ابن السلام تو اسلام میں داخل ہو گئے، چونکہ معمولی شخص نہیں تھے تو ان کا اسلام لانا باقیوں کے لیے ترغیب کا، تحریس کا سبب بنا۔ تو ابن یامین بھی اسلام میں آ گئے، ابن اسید بھی آ گئے، اور بھی لوگ آ گئے۔ اب یہ جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام اونٹ کا گوشت کھانے سے ہمیں روکتا نہیں، اور اونٹ کا گوشت کھانے کی تاکید نہیں کرتا، لیکن جس دین میں ہم پہلے رہے ہیں وہاں لحم جزور درست نہیں تھا، جائز نہیں تھا، وہ ان کو اپنے طور پہ حرام کر چکے تھے۔ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ بڑھاپے کے قریب تھے، تو جو اتنی دیر حرام سمجھ کے ایک چیز کو چھوڑے رکھے تو بعد میں اس کے لیے اس کو لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اسلام اگر واجب قرار دیتا، ضروری قرار دیتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر اسلام واجب قرار نہیں دیتا، مباح قرار دیتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہے؟ ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام ہمیں واجب نہیں قرار دیتا، ہمیں مباح اور جائز قرار دیتا۔ میسر ہے تو کھا لو، نہیں میسر ہے تو نہ کھاؤ۔ میسر ہونے کے باوجود آپ کا جی نہیں چاہتا، طبیعت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں۔ اب عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب نے یہ سوچا کہ اسلام اونٹ کا گوشت کھانے اور دودھ پینے کی تلقین نہیں کرتا، جائز ہے، ضروری اور فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم جس دین میں ایک زندگی گزار کے آئے ہیں یہودیت میں، وہاں جو ہے وہ ہم اس کو چھوڑے رکھے، ترک کیے رکھے، تو چلو کوئی بات نہیں، ہم اسلام لانے کے باوجود بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ اسلام کی طرف سے سختی نہیں ہے، اور ہماری بچپن، لڑکپن، جوانی سے جو ریت چلی آ رہی ہے اس کو بھی نبھا دیں گے ہم، تو وہ بھی ہماری بات رہ جائے۔ تو جب بھی اونٹ کا گوشت میسر ہوتا تھا وہ نہ لیتے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ پھر تب نازل ہوئی۔ اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے صحاب تھے۔ آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ یہ کیا ہوا کہ اسلام بھی لائے ہو اور یہودیت کی رسموں کو بھی سینے سے لگانا چاہتے ہو؟ جب آ گئے ہو تو پھر آ گئے۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ عبداللہ ابن سلام کو پابند کیا گیا، ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا، اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا، اور کوئی اونٹ کا دودھ پیے نہ پیے تمہیں پینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم ہے جس کو تم نبھانا چاہ رہے ہو، لہٰذا اس کو تم کھاؤ گے تو وہ رسم کرچی کرچی ہوگی، ٹوٹے گی۔ اب یہ تھا اس آیت کریمہ کے شان نزول کا سبب، اور جس سے سمجھ آ گئی کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اسلام کتنا غیرت مند ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا ماننے والا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر کیوں دیکھے، اور کسے وال سجنا اساں تینوں مول نہیں ویکھن دینا۔ جب ہم سے پیار کیا ہے، جب ہم سے محبت کیا ہے، تو پھر تمہاری نظر کہیں اور کیوں اٹھے؟